باتیں چل رہی تھی کہ یزید رحمہ اللہ کی مناسبت سے طرح طرح کے پروپیگنڈے شیعوں کی طرف سے پھیلائے گئے، اور حضرت یزید رحمہ اللہ کا حضرت حسین کی شہادت میں کہیں پر بھی ہاتھ نہیں۔ جس طریقے سے ان کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دلوایا، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلا کر کے بے دردی کے ساتھ ان کوفیوں نے قتل کیا، دغا بازی کی، دھوکہ بازی سے کام لیا، غداری سے کام لیا، اور پھر یہ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ سب مکار ہیں، یہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے والد محترم کے پاس کہ اے والد محترم، ہم نے جو ہے سامان کی نگرانی کے لیے یوسف کو چھوڑ دیا تھا، اور اسی درمیان جو ہے بھیڑیے نے آیا اور حضرت یوسف کو کھا لیا، اور پھر حضرت یوسف کے بغیر پھٹے ہوئے بھیڑیا جب حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر، تو وہ انسان جو کپڑا پہنے رہے گا اس کو بھی پھاڑے گا، لیکن جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ کپڑا بالکل صحیح سالم تھا، اور اس کے اوپر جو ہے ایک جانور کا خون ذبح کر کے جو ہے ڈال دیا تھا، اور ان آنسو کے بہانے والے بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑی نے کھا لیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے، اسی طریقے سے یہ شیعہ حضرات خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلاتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو شہید کر دیتے ہیں، اور پھر آج تک جو ہے یہ مگرمچھ کا آنسو جو ہے بہاتے ہیں۔ نہایت یہ مکار قوم ہے۔ تو ان کی طرف سے اگر کوئی خبر پھیلائی جا رہی حضرت یزید رحمہ اللہ کی مناسبت سے، تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ محمد بن حنفیہ رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا حضرت یزید رحمہ اللہ کی مناسبت سے، تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت یزید کے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں پاتا۔ یہ شیعہ کے ہیں، یہ تو جھوٹے اور مکار ہیں، یہ تو کچھ بھی کسی کے خلاف بول سکتے ہیں۔ یہ جب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دھوکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہے تھے، تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہودی قوم بھی اس قدر جھوٹی نہیں ہے جس قدر یہ شیعہ حضرات ہیں۔ یہ لوگ بخاری کو نہیں مانتے۔ میں نے ان کے بعض ذاکر کی تقریر کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہچانے بھی۔ میں نے ان کے وائس ذاکر کی تقریر کو سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہو رہی ہو، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو رہی ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر کے آ رہے ہوں، اور پھر حضرت موسیٰ کہتے ہوں کہ بھائی 50 وقت آپ کی امت جو ہے نماز نہیں پڑھ پائے گی، اور پھر جاتے ہیں پھر 10 پھر 5 آخر میں۔ یہ سب جو ہے یقین کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ ایسے ہی واقعات یعنی بخاری کی روایت کو جھٹلاتے ہیں۔ میں خود ایک پروگرام کے اندر درس دے رہا تھا لال گوپال گنج الہ آباد میں، مدرسہ محمدیہ کے اندر، تو اس میں ایک شیعہ آیا ہوا تھا، عبدالرشید خان جہاں پوری کے جو صاحبزادے ہیں، ان کو جو ہے کچھ افلیٹیڈ وغیرہ کرانا تھا، تو وہ شیعہ کو دعوت دیا تھا۔ تو میں نے جب اقرا بسم ربک الذی خلق اور اس کی تفسیر بخاری کی روایت کے سامنے پیش کیا، تو میرے تقریر کے ختم ہونے کے بعد کہنے لگا وہ شیعہ اٹھ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان اور ما یکون کا علم تھا، یہ سب گڑھی ہوئی روایت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ میں کہا کہ اس کا جواب آپ دیجئے، تو وہ خاموش ہو گیا، منہ تاکنے لگا۔ کہا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ میں کہا کہ ہاں
سورہ شورى کی آیت آپ پڑھیے، دیکھیے. تو بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تفتیش کرو کہ حقیقت کیا ہے. تو یزید رحمہ اللہ کی مناسبت سے جب ہم چھان بین کرتے ہیں تو ان کے اندر کسی قسم کی عیب نہیں پاتے. خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو صحابی رسول ہیں جن کی فضیلت ہے، ان کے اوپر جو ہے یہ لعن طعن کرتے ہیں. اور یہ چھوڑ دیجئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر یہ لوگ تبرہ بازی کرتے ہیں، یعنی گالیاں دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے جرأت کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 3 صحابی ایمان پر رہ گئے تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور ایک صحابی، اور تیسرے کا نام لیتے ہیں. ان کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے. کتنی بے باکی سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا صحابہ کی مناسبت سے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، وہ لوگ ان سے راضی ہو گئے. صحابہ کی بہت زیادہ فضائل و مناقب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ نے جو ایک مد جو یا گیہوں اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو تم ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کی عظمت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک آیت میں بیان فرمایا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ویسے ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، صحابہ کے مثل ایمان لاؤ. لیکن اس کے باوجود یہ جھوٹ در جھوٹ بولے جاتے ہیں. تو حضرت یزید رحمہ اللہ کی مناسبت سے طرح طرح کے پروپیگنڈے جو ہے پھیلائے گئے. ایک مظلوم صحابی، ایک مظلوم تابعی حضرت یزید رحمہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زمام خلافت سنبھالی، جب خلیفہ بنائے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ جو قاتلین عثمان ہیں انہیں ہمارے حوالے کیجیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو ابھی میں بروقت خلیفہ بنا ہوں اور یہ بلوائی جو ہے شور مچائے ہوئے ہیں، اگر میں انتقامی کارروائی کروں گا تو میری حکومت خود ختم ہو جائے گی اور خلفشار مچ جائے گا. میری حکومت کو مستحکم ہونے دو، اس کے بعد ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہ کوئی دشمن تھوڑی نہ تھے حضرت عثمان کے. بلوائیوں کے دفاع کے لیے، بھگانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو بھیجا تھا. یہ لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں، ساڑھو ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. یہ لوگ صرف اختلاف بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو قاتلین عثمان ہیں ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی حکومت کو مستحکم ہونے دو، مضبوط ہونے دو، پھر اس کے بعد جو ہم ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اسی درمیان صحابہ دو جماعت منقسم ہو گئی، اور بلوائی کچھ لوگ ادھر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، اور کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، اور یہی لوگ بیچ میں لڑوایا کرتے تھے. تو یہ جو بلوائی تھے یہی لڑاتے تھے. انہی کی وجہ سے جنگ جمل اور صفین بھی ہوا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمام حکومت کو سنبھالا، خلیفہ جب بنے، تو انہوں نے 6 مہینہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے کوفی ہیں، یہ جو کہتے کہ ہم ساتھ دیں گے، یہ وفا کے لائق ہی نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مان لیا،
ان لوگوں کی بدعہدی کی وجہ سے یہ ایسی قوم تو بدعہد قوم ہے وہ. اور پھر 20 سال تک جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی. اس درمیان ان بلوائیوں کو، ان شیعہ حضرات کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. تو سمجھیے کہ 20 سال کا لمبا کتنا وقفہ ہوتا ہے. اگر کسی طرح کا فتنہ اٹھا تو اس کو جو ہے ختم کر ڈالتے تھے. تو 20 سال تک جب سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، اور ادھر جو ہے تمام صحابہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے جو حضرت یزید رحمہ اللہ کو جو ہے ولی عہد بنا دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتبین وحی میں سے ایک صحابی رسول جو ہے ایک فاسق و فاجر بے نمازی کو کیسے جو ہے حکومت کا بڑا عہدہ دے سکتے. اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے پوری جو اسلامی سلطنتیں تھی، 56 اسلامی سلطنت تھی، 56 اسلامی ریاست تھی، ان تمام میں جو ہے حضرت یزید رحمہ اللہ کی ولی عہدی کی مناسبت سے جب بات بھیجی گئی تو سبوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت اچھا ہے، اگر ان کے علاوہ کوئی آئے گا تو جو ہے خلفشار ہو جائے گا، لہٰذا آپ کے بعد یہ بہتر ہیں. تو تمام صحابہ نے جو ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر بلا چوچرا بیعت کر لیے، سوائے 4 صحابہ کے، اور ان میں سے بھی بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے بیعت کر لیتے ہیں. صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کرتے ہیں، مدینہ سے مکہ چلے آتے ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر میں جو ہے چلے جاتی ہیں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے چلے جاتے ہیں. اسی درمیان کیا ہوتا ہے، وفد آتا ہے. کہاں سے؟ کوفہ سے. اور یہ 50 افراد جو ہے حج کرنے کے لیے آتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور اسی درمیان جو ہے خطوط کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کہتا ہے کیا یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مسلم بن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت حال سے واقفیت کے لیے بھیجتے ہیں وہاں کوفہ. جب وہاں جاتے ہیں تو واقعی میں کوفی لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے. اس وقت جو ہے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یزید رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ دیکھا کہ حالات جو ہے کنٹرول سے باہر ہے، تو عبید اللہ بن زیاد جو ایک سخت قسم کا حکمراں تھا، انہیں جو ہے گورنر بنا دیا. اور جب گورنر ہاؤس وہ پہنچے، صرف 33 اور 35 افراد تھے، تو کہا کہ کون ہے حسین کا نعرہ لگانے والے؟ تو یہ 33,000 34,000 یہ 36,000 جو مر مٹنے کے لیے تیار تھے، 33 آدمی کا مقابلہ نہیں کر پائے، اور سب جو ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیاروکار مددگار چھوڑ دیا، اور وہ شہید کر دیے گئے. شہادت سے پہلے حضرت عمر بن سعد کو خط دیا کہ دیکھو حالات اب جو ہمارے موافق نہیں، اس لیے حضرت حسین آ رہے ہیں، ان کو روک دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خط بھی پہنچ گیا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جانے سے جو ہے رک گئے، لیکن مسلم بن عقیل کے دیگر رشتہ داروں نے کہا کہ نہیں، ہم تو انتقام لیں گے. آج کہا جاتا ہے اسلام اور کفر کا جنگ نہیں تھا، یہ تو انتقام لینے کے لیے جا رہے ہیں. اور میدان کرب و بلا تک جب پہنچے تو حضرت عمر بن سعد کو عبید اللہ بن زیاد بھیجا. سعد بن وقاص کے جو لڑکے حضرت عمر ہے، ان کا نام ہے، ان کو بھیجا کہ جاؤ بات چیت کر کے آ. تو گئے بات چیت کرنے کے لیے. تو پھر 200 اور کوفی جو ہے مسلح جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں جب آ گئے، تو حضرت عمر بن سعد نے کہا کہ بھائی ان سے ہمیں جو ہے یہ اسلحہ لینے دو. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، انہیں رہنے دو. حضرت عمر بن سعد کی فوج جو الگ تھی، جسے یزیدی فوج کہا جاتا ہے، یا عبید اللہ بن زیاد کا فوج کہہ لیجیے، یا حکومت وقت کا فوج کہہ لیجیے. اور ادھر جو ہے 50 شیعہ جو مکہ سے ساتھ میں آیا تھا، جہاں جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو ارادہ بدلتے، وہاں جو یہ لوگ کہتے ہیں چلیے ہم ساتھ دینے کے لیے، مر مٹنے کے لیے تیار. اور پھر 200 جو ہے اسلحہ کے ساتھ آ گئے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے
قبیلے کے بڑے بڑے اشخاص کی طرف سے جو ہے جعلی خط لکھا تھا کہ آپ آئیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو جن کی طرف سے خط گیا یہ سب تو ہمارے فوجی ہمارے فوج کے اندر ہے۔ تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے کہا کہ دیکھو یا تو مجھے جو ہے جانے دو، اسلامی سرحد کہیں میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا، یا مکہ اور مدینہ آ جا دو، یزید کے پاس جانے دو۔ بتلایا کہ جب جنگ کے لیے اسلام اور کفر کے درمیان اگر یہ جنگ ہوتی تو کیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوتے؟ آپ خود فیصلہ کرو، کیوں کہتے کہ مجھے جانے دو، ہم اسلامی سرحد پر چلے جائیں؟ کیوں کہتے کہ ہمیں مکہ اور مدینہ جانے دو؟ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے اگر یہ جنگ ہوتی تو کبھی بھی جو ہے وہاں سے چھوڑ کر کے نہیں آتے۔ اور آپ ہی بتلائیے کہ اس وقت کم و بیش 300 صحابہ تھے، ایک صحابی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ حسین مت جاؤ، اور اگر تم جاؤ گے تو میں تمہارے خون کو، تمہارے بال کو میں خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود قضاء و قدر جو ہے سبقت لے گئی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام نے جو ہے مٹی لا کر کے دکھلایا تھا کہ آپ کے نواسے جو ہے فلاں جگہ پر جو ہے شہید کیے جائیں گے، تو قضاء و قدر نے ان کو کھینچ کر کے لے آیا۔ تو وہاں پر جو 200 فوجی تھا جن کے اسلحہ کو کہہ رہے تھے کہ عمر بن سعد کہ مجھے جمع کر لینے دے، حضرت حسین نے کہا کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو جو ہے رہنے دیجئے۔ جب شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو آج کی طرح تو بجلی کا زمانہ نہیں تھا، حضرت عمر بن سعد کی فوج الگ کھڑی تھی، اور ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ کے اوپر حملہ کر دی، اس وجہ سے کہ اگر جو ہے یہ خط یزید تک اگر پہنچ گیا، یزید رحمہ اللہ تک، تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہماری تو بوٹی بوٹی نوچ ڈالی جائے گی۔ اس لیے سوچا کہ جو ہے یہیں پر حضرت حسین اور جو ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ ہے ان کا جو خاتمہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن سعد کی فوج الگ کھڑی، جب دیکھا کہ ادھر خیمے کے اندر ہنگامہ ہو رہا ہے، تب ان کی فوج حرکت میں آئی، پھر ان میں سے کئی کو جو ہے 50 کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ حضرت عمر بن سعد یعنی عبید اللہ بن زیاد یا حضرت یزید رحمہ اللہ کی جو فوج تھی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور وہ 250 جو کوفی تھے، وہ 250 جو کوفی تھے، جو مسلح تھے، جو ہتھیار بند تھے، ہتھیار لیے ہوئے تھے، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت یزید رحمہ اللہ کی خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اور ایک مظلوم تابعی حضرت یزید رحمہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو فتح قسطنطنیہ میں شامل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور قسطنطنیہ کے فتح میں حضرت یزید رحمہ اللہ یہ نہیں کہ جو ہے عام فوجی تھے، بلکہ کمانڈر کی حیثیت سے تھے، اور اس کمانڈر کے تابع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 70-75 کی عمر کو پار کر چکے تھے، وہ 70-75 کی عمر میں کیا لڑے گا، لیکن اس جنگ کی فضیلت کی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو دشمن کی سرحد میں جہاں تک ہو سکے میرے ساتھ لاش کو لے جانا، اور مرنے سے قبل کہا کہ دیکھو یزید تم جو ہے میرا جنازہ پڑھا دو۔ بتلائیے کہ اگر جو ہے وہ شرابی ہوتے، کبابی ہوتے، تو صحابی رسول جو میزبان رسول ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں کہتے ایک شرابی اور کبابی کو نماز پڑھانے کے لیے جنازہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ کی نماز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہتے ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہتے ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام کے رہتے ہوئے جنہوں نے جنازہ کی نماز پڑھائی وہ کون تھے؟ حضرت یزید رحمہ اللہ۔ تو یزید رحمہ اللہ کے خلاف بھی جو ہے طرح طرح کے پروپیگنڈے اور جو ہے باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کہہ دو تم اس کی جو ہے تحقیق اور تفتیش کر لو۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بھی شیعوں کی روایت پر جو ہے یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق یہی ہے کہ یزید رحمہ اللہ کا کہیں پر بھی یہ ہاتھ نہیں ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں حضرت یزید جہنمی ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے جنت میں داخل کرے گا اور جسے چاہے گا اپنے جہنم کے اندر داخل کرے گا. کوئی کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں کہہ سکتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جنتی مردوں کے سردار ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے سردار ہیں تو جنت میں حضرت یزید رحمہ اللہ کو نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے جنت کے اندر داخل کرے گا. تو اس معاملے میں تحقیق ہونی چاہیے. تو اس آیت کے ضمن میں یہ باتیں آ گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کے روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.